اور اس وقت وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور اپنی آمدن بڑھائے۔ اب وہ ایک کنولیوٹڈ وے سے یہ چیز ہو گئی ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہو گئے۔ تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال۔ مرا کون؟ فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی۔ پروڈکشن انکریز کی تو نیٹ امپورٹر بن گئے ہم فوڈ کے۔ لیکن اب ہمارا کام ہے، اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں، ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں۔ اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے، لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ۔ تو اب میں دیکھ رہا تھا کل نمبرز، تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آلو کا بھی یہی حساب ہے، ٹماٹر بھی یہی چیز ہے۔ تو انٹرنیشنل ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری یہاں مہنگی ہو رہی ہیں کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گی نہیں، لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ لنک ہو گئے ہم، تو سو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں، اور وہ بہت ہے۔ فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے۔ تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں، پروسیس ری انجینئرنگ کے، فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں، جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے، پھر جس نے خریدا اس سے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے۔ تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں، یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی، پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی، اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھائی یہ تم 400% لے رہے ہو، مارجن کیوں لے رہے ہو بھائی؟ So I think we have the ability and we will try to do that. تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں، اسے ہم سکویز کریں گے۔ ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کریں چند چیزوں کے، کہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو۔ اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے۔ اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی۔ یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے، لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے۔ یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے، ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی۔ ہم نے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی۔ اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے، چینی کے لیے، گھی کے لیے، دالوں کے لیے، اور یہ جو نچلی کوئی 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی، کیش سبسڈی ملے گی۔ تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا، اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے، 40% کون ہے، 50% کون ہے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے۔ اگر میں آپ کو یہ، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے؟ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں، ہم نے کولڈ اسٹوریجز بنانے ہیں، ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں، تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کر دیں، بیچ میں سے آڑتی شاڑتی نکال دیں۔ اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے، دنیا میں یہ آڑتی شاڑتی نہیں ہوتا، مڈل مین 400%، 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے، اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہیں
ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کموڈٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ اسٹوریج کے بارے میں۔ تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں، یہ حکومت نے کوشش کی ہے، اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے، کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں۔ میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو۔ شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا، ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا۔ پام آئل میں کچھ 50%، اور یہاں جو ہے بیسیکلی کچھ 35%، 33 سے 35%۔ گندم میں کچھ 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں، یہاں گندم میں 15% بڑھی۔ کروڈ آئل 58% بڑھا ہے، تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ، اور 58% گروتھ کی۔ ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو، اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے۔ اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے، اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ، کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایوریج پہ جو ہماری جو ملک ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سے بہتری ہے۔ تو اوورآل میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں؟ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ 20 سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، کیونکہ انفلیشن ہوتی ہے، کرنسی ڈپریشیٹ کرتی ہیں۔ تو جو کوکا کولا آپ 20 سال پہلے جس پرائس پہ پیتے تھے یا 10 سال پہلے، آج وہ پرائس نہیں ہے، اور 10 سال بھی بعد بھی۔ اسلام آباد سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے، وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ مہنگائی کی شرح کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس سال 8% کے قریب ہوگی، اور گندم کے حوالے سے بھی بتایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے IMF کے مسائل ہوئے، پھر کورونا کی وجہ سے مسائل ہوئے، لیکن آئی ایم شیور وہ یہ کہتے ہیں کہ گندم کی قیمتیں اب کم ہوں گی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔